شاہ صاحب، پاکستان کی فلم انڈسٹری بالکل مر چکی ہے، لاہور کے اسٹوڈیو ویران پڑے ہیں، آپ کی اس طرف بھی کوئی توجہ ہے؟ میں نے 2007 میں ریوائول آف پاکستان فلم انڈسٹری کانفرنس بلائی تھی، جتنے اسٹیک ہولڈرز تھے، اور اس زمانے میں ہماری کوششوں سے انڈین فلمیں شروع ہو گئی تھیں، جس کی وجہ سے جو ایگزسٹنگ 30-35 سنیماز تھے ان میں اضافہ ہوا، کوئی 150 آج کل سنیماز ہیں۔ 24 کروڑ یا 25 کروڑ کی آبادی کے لیے 150 سنیما ہاؤسز شرمناک بات ہے، اور ان سنیماز میں بھی 80% وہ سنیماز ہیں جس میں عام پاکستانی جرت نہیں کر سکتا انٹر ہونے کا، اس لیے کہ ٹکٹس بہت مہنگے ہیں۔ میری نظر میں جب تک اتنی بڑی آبادی کے لیے 3-4 ہزار سنیما ہاؤسز نہیں ہوں، آپ کی انڈسٹری جو ہے وہ ٹیک آف نہیں کر سکتی ہے۔ کیا آپ کی ذاتی رائے میں بھارتی فلموں کی درآمد کی اور یہاں پہ ان کو دکھانے کی آزادی ہونی چاہیے؟ میری رائے میں تو بالکل ہونی چاہیے، لیکن یہ بھارتی حکومت یا وہاں کچھ ایلیمنٹس نے سلسلہ خراب کر دیا تھا، جس کی وجہ سے نہیں ہو رہا۔ میں صرف بھارتی سنیما کا نہیں کہہ رہا ہوں، ایرانی سنیما ہونا چاہیے، ٹرکش سنیما ہونا چاہیے، زبردست فلمیں بناتے ہیں، ہماری اسکرین جو ہے وہ ڈائیورسیفائی ہونی چاہیے، لیکن اس سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ اسکرینز کی تعداد بڑھ جائے۔ اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ میں چاہوں گا کہ PNCA میں 2 سنیماز بنے۔ ہماری دیکھا دیکھی ممکن ہے کہ پنجاب، سندھ اور KP جو ہے وہ چونکہ ڈیولوشن کے بعد ہمارا وہ دائرہ اختیار نہیں ہے۔ وزیر کی کتنی تنخواہ ہے اور آپ کے اور کیا ذرائع آمدن ہے؟ تنخواہ لینے سے انکار کر دیا ہے۔ اچھا، مجھے ایک گھوڑا چائنیز نے گفٹ کیا تھا، بڑا خوبصورت، شاید یہی ہے شیان وغیرہ کے گھوڑوں جیسا تھا، وہ میں نے فوراً توشہ خانہ میں جمع کروا دیا۔ میری انکم شکر ہے، میرے کام سے مجھے انکم اچھی خاصی ہو جاتی ہے۔ کبھی اگر میں ڈرامہ کروں اس سے کوئی 25-30 لاکھ روپے مل جاتے ہیں، کمرشل کروں اس سے بھی کوئی 20-25 مل جاتے ہیں۔ ادارہ فروغ قومی زبان پہنچے، ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر سلیم مظہر نے استقبال کیا۔ نامور شاعر ڈاکٹر احسان اکبر کے اعزاز میں تقریب ہو رہی تھی، جس کی صدارت کی۔ پاکستان دنیا کے ان چند ملکوں میں سے ہے جنہیں صاحب علم لوگوں نے بنایا ہے، وہ جو علم کے لیے دوسرے ملکوں میں بھی گئے۔ اس بنا پر ہمیں پاکستانی کی حیثیت سے علم کی سب سے زیادہ قدر کرنی چاہیے، اور علم کی قدر کا ایک بنیادی جو فیکٹر ہو سکتا ہے وہ تو یہی ہے کہ علم والے لوگوں کا احترام کیا جائے۔ ورکنگ لنچ کیا۔ شاہ صاحب، یہ فرمائیں کہ جو پاکستان کی خوبرو شوبز جوڑیاں ہیں جیسے طاہرہ سید، نعیم بخاری، آپ اور فریال گوہر، ان کو نظر لگ جاتی ہے یا رقابت کی نظر ہو جاتی ہیں؟ یہ میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ جواب تو میرے پاس نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ، اور میں کوئی بہت زیادہ بحث مباحثے والا شخص ہوں نہیں، کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ چیز جلدی ختم ہو جائے، تو اکثر نہیں ہو پاتی تھی، اس وجہ سے پھر راہیں الگ ہونی پڑی، لیکن یہ ہے کہ بہت سویلائز طریقے سے، بڑے اچھے طریقے سے ہم اب بھی ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں۔ اچھا، اب بھی بات چیت ہوتی ہے؟ جی ہوتی ہے، بالکل۔ شاہ صاحب، کیا یہ لو میرج تھی؟ جی ہاں۔ وہ کیسے؟ یہ آپ کو اگر یاد ہو، پرانے وقتوں کی بات ہے، 1982 میں ایک ریلی ہوئی تھی ٹریڈ یونین کی، اس سے پہلے میں نے کچھ مارکے کیے تھے NCA کو بچانے کے لیے، تو مشہور ہو گیا تھا، تو ٹریڈ یونین کو پتہ چل گیا تھا کہ یار یہ بندہ ذرا ایبلٹی رکھتا ہے آرگنائز کرنے کی چیزوں کو۔ اب وہ ریلی ہوئی 7 فیکٹری میں، لاہور، شیرپا برج کے نیچے جو ہے، اور وہ پاکستان کی سب سے بڑی ریلی ثابت ہوئی ہسٹری میں۔ اس میں میں نے ایک بہت بڑی دیوار پہ میورل پینٹ کیا تھا، تھیٹر کیا تھا، میوزک وغیرہ، اور مدیحہ نے آنا تھا، مدیحہ نہیں آ سکی، کہیں گئی ہوئی تھی، تو ان کی جگہ مدیحہ گور نے، فریال آئی، اور ہم سب نے مل کے یہ سب کچھ کیا، بڑا زبردست ہوا۔ اس ریلی کے بعد وہ اجوکا بھی بنا، اور ساتھ ہی مطلب ہماری بات چیت اور انڈرسٹینڈنگ ہوئی، اور تھوڑے عرصے میں شادی بھی کر لی۔
ایسے کس نے اظہار محبت پہلے کیا؟ میرا خیال ہے کہ دونوں طرف سے پیسے برابر ہی سلسلہ، کوئی کریڈٹ کسی ایک کو نہیں جاتا ہے۔ شاہ صاحب آپ بڑے خوبرو اور ہینڈسم آدمی ہیں، تو کیا شادی ٹوٹنے کی وجہ یہ بھی تھی کہ کوئی اور لوگ آپ پہ لائنیں مارتے تھے؟ نہیں، یہ وجہ نہیں تھی۔ شاہ صاحب دوسری شادی بھی لو میرج، اور وہ اپنی اسٹوڈنٹ سے کر لی؟ آپ جی ہاں، وہ بھی میں نے طے کیا تھا کہ میں نہیں کروں گا، بڑے عرصے کو 15 سال میں نے نہیں کی، اور پھر اچانک یہ ہو گیا۔ اور جو میری دوسری بیوی ہے وہ کہ مجھ سے عمر میں چھوٹی ہے لیکن بہت عقل مند ہے۔ شاہ صاحب آپ کو ویسے ظاہر ہے آپ آرٹسٹ ہیں، فنکار ہیں، تو آپ حسن کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ نسوانی حسن میں کیا چیز اچھی لگتی ہے، کون سی چیز کو سراہنا چاہیے؟ مطلب ظاہر ہے ایک شکل و صورت یا آنکھیں تو اپنی جگہ وہ تو بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہو جاتی ہے، لیکن اس سے زیادہ ضروری میرا خیال ہے یہ ہے کہ وہ شخص جو ہے، وہ خاتون جو ہے، اس میں ڈیپتھ بھی اتنی ہی ہو، ادروائز بھی انٹلیکچوئل خوبصورتیاں بھی ان میں ہوں، اور ان کی کیپیسٹی جو ہے وہ بہت یعنی وہ وسعت رکھتی ہو۔